رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علامة الصابر في ثلاث. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میرے سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے. میرا موضوع، کیونکہ کل میں نے امیر المؤمنین کے فرمان کے مطابق میں نے صابر کی 3 حالتیں، 3 نشانیاں بتائی تھی. آج اسی کے ضمن میں نے کل اشارہ بھی کیا تھا کہ میں انشاءاللہ رسول اکرم سلطان الانبیاء محمد مصطفیٰ کے حوالے سے بھی اسی حدیث کا ادامہ دوں گا. تو میرے محترم، پہلے دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات تمام مومنین و مومنات، ہر مسلمان کو جنت میں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے. میرے محترم سامعین، دعا ہے کہ خالق کائنات جن کو اولاد نہیں دی ان کو صاحب اولاد فرمائے، جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو روزی کے اسباب مہیا فرمائے. بابرکت ہے وہ ذات جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. پھر احسان ہے اس خالق کا جس نے ہمیں انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں 1,24,000 نبی عطا فرمائے. ہمارے لیے 1,24,000 نبی کا انتخاب کیا ہماری ہدایت کے لیے. اور پھر اس خالق کا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین کا امتی بنایا، اور پھر ہمیں ایسے اس کے جانشین ہمیں عطا فرمائے، ایسے قائد اور رہبر عطا فرمائے جن کی اس دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی. تو میرے محترم سامعین، میرا موضوع یہ ہے کہ پیغمبر اکرم سلطان الانبیاء نے صابر کی 3 نشانیاں بیان فرمائی. تو پیغمبر فرماتے ہیں علامت الصابر فی ثلاث، کہ صابر کی 3 علامتیں ہیں. اولها ان لا یکسل، پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ عمل کے مقام میں سستی نہیں کرتا. یعنی جو صابر بندہ ہے وہ کبھی بھی جو عمل اس نے وظیفہ انتخاب کیا ہے کبھی اس میں وہ تاخیر نہیں کرے گا. اگر واجبات کا پابند ہے تو وہ واجبات کو کبھی دیر سے انجام نہیں دے گا. اور دوسری چیز، نبی مکرم نے وقت نہیں ہے ورنہ ایک کی وضاحت کرتا، لیکن فقط مقصود یہ ہے کہ یہ حدیث آپ سامعین تک پہنچ جائے اور میں بھی اس پر عمل کروں اور آپ بھی اس پر عمل کریں. تو میرے محترم، دوسری چیز کیا تھی؟ فرمایا وَالثَّانِيَةُ أَن لَا يَضْجَرَ، کہ وہ پریشان نہیں ہوتا. کبھی بھی صابر بندہ پریشان نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب بھی مصیبت اور بلا آئے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے. اگر اس کو رزق اضافہ مل جائے تو پھر بھی وہ صابر رہتا ہے.
یہ دوسری، اور تیسری کیا ہے؟ فرمایا والثالثۃ ان لا یشکوا من ربہ، صابر کبھی اپنے رب سے شکوہ، اپنے رب سے گلہ نہیں کرتا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ وہ 3 علامتیں ہیں اس صابر کے لیے۔ فرمایا یہ آگے وجہ فرمائی سلطان الانبیاء نے کہ وہ سستی کیوں نہیں کرتا، وہ پریشان کیوں نہیں ہوتا، وہ گلہ اور شکوہ اپنے رب سے کیوں نہیں کرتا۔ تو نبی مکرم نے فرمایا عز وجل لِأَنَّهُ إِذَا كَسَلَ فَقَدْ ضَيَّعَ الْحُقُوقَ، فرمایا اس لیے کہ سستی نہیں کرتا، اگر وہ سستی کرے تو پھر وہ دوسروں کے حق کو ضائع کر بیٹھے گا، دوسروں کے حقوق کو ضائع کر بیٹھے گا۔ یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ فرمائی وَإِذَا زَجَرَ لَمْ يُؤَدِّ الشُّكْرَ وَإِذَا شَكَا مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ عَصَاهُ، فرمایا دوسری اور تیسری وجہ یہ ہے جس وقت وہ مایوس ہوگا تو شکر و سپاس کو حق کو ادا نہیں کر پائے گا۔ یعنی جب وہ صابر اگر پریشان ہوتا ہے تو وہ خدا کا شکر نہیں کر سکے گا، خدا کی عبادت نہیں کر سکے گا، خدا کے حق کو ادا نہیں کر سکے گا، واجبات کو انجام نہیں دے سکے گا۔ تو میرے محترم، تیسری چیز جو فرمایا، جب وہ صابر خدا سے اپنے رب سے گلہ شکوہ کرے گا تو وہ پھر خدا کے سامنے مغرور ہو جائے گا، خدا کے سامنے اس نے غرور کیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ 3 وہ سبب جو نبی مکرم نے فرمائے۔ اسی سے ایک امام باقر علیہ السلام سے بھی روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں صابر کی 2 قسمیں ہیں۔ صابر 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک صابر ہے آفات و مصیبت پر صابر کرنا، دوسرا ہے محرمات سے پرہیز کرنا۔ تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا قال الصابر صابران صبر علی البلاء حسن جمیل و افضل الصابرین الورع عن المحارم۔ صابر کی 2 قسمیں ہیں۔ امام فرما رہے ہیں، کیونکہ وقت نہیں ہے کہ میں ان کی وضاحت کروں، لیکن اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ صبر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ مصائب اور آفت پر اچھا صبر کرے گا۔ جو صابر ہے یعنی جب اس پر مصیبت آئے وہ اس مصیبت پر خدا کا شکر ادا کرے گا کہ خدایا تو نے مجھے مصیبت، یہ میرے اوپر مصیبت تھی، میں نے اس کو اچھے طریقے سے انجام دیا، میں نے آپ کا کبھی شکوہ کبھی گلہ نہیں کیا۔ دوسری کیا ہے؟ بہترین، یعنی اس سے بھی بہترین کیا ہے؟ وہ ہے وَأَفْضَلُ الصَّابِرِينَ الْوَرْعُ عَنِ الْمُحَارِمِ، یعنی بہترین صابر وہ ہے جو محرمات سے پرہیز کرے، محرمات سے بچے، یعنی یہ اس سے بھی بہترین چیز ہے، یہ بہترین صبر ہے۔ تو والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔